توبہ کی 5 شرائطیں قرآن و حدیث سے مستمد کی۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، سچی نیت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آدمی خالی زبان سے کہے کہ میری توبہ اور دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص سے توبہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو۔ دوسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے میں دیر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آدمی فوراً توبہ کر لے، دیر نہ کرے۔ دیر کرے گا تو نقصان میں جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ موت میں دیر نہ کرو، اگر دیر کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ موت قریب آ جائے، اور جب موت قریب آئے گی، موت کو ہم سامنے دیکھیں گے، پھر توبہ کریں گے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، جب موت کو سامنے دیکھا پھر کہا توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے جیسے گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد آدمی توبہ کر لے، دیر نہ کرے، دیر کرنے میں نقصان ہوتا ہے۔ توبہ کی تیسری شرائط یہ ہے کہ جیسے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد توبہ کرے، تو توبہ کرنے کے بعد پھر کوئی نیک کام کرنے آنا۔ نیک کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک میں نا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب کچھ نیکی کے کام کر لیں، 2 رکعت نماز، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، شکرانے کے نوافل پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی بھی نیکی کے کام کر لیں، صدقہ کر لیں، کوئی بھی نیکی کے کام ہو تو یہ کر لینے چاہیے۔ جب انسان گناہ کرے اس کے بعد توبہ کے بعد یہ کام کر لینے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی شرائط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ کے بعد ایک ہی گناہ کو بار بار نہ کرے۔ اب ایک گناہ سے توبہ کی، پھر دوبارہ اس گناہ کو کر رہے، پھر دوبارہ کر رہے، دوبارہ کر رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے وہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، صغیرہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اس گناہ کرنے پر بار بار اصرار نہ ہو۔ اسی طریقے سے 5ویں شرط اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو۔ 1000 دفعہ بھی گناہ ہو جائے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی توبہ کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو دوستوں جب کہتے ہیں یار آپ میرے لیے دعا کرنا، بہت سارے لوگ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں یار ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی، غلط جملہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا قبول کر لی، اللہ نے شیطان کی سن لی، تو مسلمانوں کی اللہ پاک کیوں نہیں سنے؟ قرآن میں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہارے قریب ہوں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ جب اللہ پاک شیطان کی سنتا تو ہماری بھی ضرور سنے گا۔ تو اس لیے انسان کسی حالت میں بھی اپنے رب تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق انسان کا پیدا ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی بات جو دل کے غم ہو، اپنے رب کو آدمی سنایا کرے، اور ایسا تعلق ہوئی دل میں آدمی مانگا کرے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے کہ اماں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو پوری دنیا کے ماؤں کا جو پیار ہے وہ ایک طرف ہے، پوری دنیا کی ماؤں کے پیاروں کو جمع کرو، اس کے بعد 70 درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک ماں کا بیٹا گم ہو گیا، گم ہونے کے بعد اس ماں نے تقریباً 22 سال تک بیٹے کا انتظار کیا، اور 22 سال تک گھر کا کوئی کام نہیں کروایا، اس لیے کہ بیٹا ہے اور گھر کو نیا گھر بنا ہو، بیٹا پہچان نہ سکے، بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ 22 سال تک کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں ماں بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ ماں کا جو انتظار ہے نا، اس انتظار سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ بندہ توبہ کرے گا، مجھ سے صلح کرے گا، مجھ سے راضی نامہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں اپنی مخلوق سے پیار نہ فرماتے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا نہ کرتے، اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمیں کبھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ رحمتیں برکتیں کبھی عطا نہ ہوتی، کہ اللہ کی ستاری ہے، کریمی ہے، رحمت ہے۔ تو اس لیے انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نا کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب 99 قتل کرنے والا جب اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اب توبہ کر لیتا ہوں، ایک راہب سے اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں، 99 قتل کیے، کوئی معمولی تھوڑی ہے، ایک دو روزے تو بات سمجھ آتی۔ راہب تو راہب تھا نا، کوئی عالم تو نہیں تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، سنچری پوری کرتے ہیں، ایک ہی رہتا نا، اس نے جو ہے نا اس راہب کو بھی اڑا دیا، چلو 100 کی گنتی پوری، اب معاف ہونا ہوگا، جانے دو۔ اس کو بھی اس نے اڑا دیا۔ اڑانے کے بعد پھر کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں ایک عالم رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ عالم کے پاس گئے تو عالم سے پوچھا کہ حضرت میرے سے 100 قتل ہوئے ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ عالم تو عالم ہے۔ عالم نے کہا کہ بھائی آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، کیوں نہیں مل سکتی معافی؟ بالکل معافی مانگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ اب اس نے عالم کی بات سن کے اہل اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، توبہ کی نیت سے کہ چلیں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جیسے اہل اللہ کی بستی کی طرف جانے لگا تو دیکھو موت کا پتہ نہیں ہوتا، موت جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کی بھی آ رہی ہے، بچے کو بھی آ رہی ہے، بیمار کو بھی آتی ہے، صحت مند کو بھی آ رہی ہے، کسی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ راستے میں چلتے چلتے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، چلو بھائی۔ اب روح قبض ہونے کے بعد معاملہ آیا، 3 جماعتیں آ گئی، 2 جماعتیں، ایک کے لیے جہنم میں لے جانا ہے، اس کو جہنم ہی ہے، ابھی توبہ کی نہیں۔ دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب اس کو جو ہے جنت کی طرف لے جانا ہے۔ تو جب یہ دونوں فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری جماعت فرشتوں کی بھیجی کہ جاؤ زمین ناپ لو، جو زمین قریب ہوگی، اگر یہ
اہل اللہ کے قریب زمین تھی تو پھر جنت ہے، اگر دور تھی تو جہنم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین دور تھی لیکن اللہ نے قریب کر دیا، اور جیسے ناپا گیا تو زمین قریب کی، فیصلہ ہوا کہ جنت میں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی ستاری رحمت ہے، رحیمی ہے، کریمی ہے، معاف کرنے والی ذات ہے کہ خالی ارادہ تھا اور ارادے کی نیت سے چلا تھا، اللہ نے جو ہے نا پہلے موت دے دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ تو ابھی تو ہمارے پاس الحمدللہ وقت ہے، زندگی ہے، چانس ہے، ہم ہر نافرمانی سے توبہ کریں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچائیں۔ تو اس لیے آدمی جو ہے نا اہل اللہ کی مجلس میں جائے، جیسے تبلیغی جماعت کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، آدمی اس میں چلا لگا لے، کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اس سے روزہ لگا لے، کچھ نہ کچھ لگاتا رہے، کسی جگہ بیان ہو رہے بیان میں شرکت کر رہے، کسی خانقاہ میں چلے جائے، اپنا تعلق اللہ والوں سے قائم رکھنا چاہیے۔ یہ 5 شرائطیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی یہ وہ ہوگی، اور 4 شرائطیں مشہور جمہور علماء کے نزدیک توبہ کی جو عام طور پر ہر جگہ بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہو اس گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ اب یہ نہیں ہے ٹچ موبائل آدمی چلا رہا ہے، اس میں بد نظری بھی ہو رہی ہے، بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، اور بد نگاہی کرتے دوران توبہ بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے پھر پکی توبہ ہوگی۔ اب یہ نا بس اوقات ایسا ہوتا نا کہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بد نگاہی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کسی حسین جمیل لڑکے کو آدمی بسا اوقات غصے میں ڈانٹتے وقت ہی بد نگاہی کر رہا ہوتا ہے۔ جہاز میں جاؤ تو کسی حسین لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے نا یہ کرنا، تو ساتھ بد نگاہی ہو رہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، نیچے رکھ کے بات کریں۔ تو آدمی گناہ کو پکا چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ پھر توبہ قبول ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ بالکل آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ نہیں کہ دل میں ارادہ ہو اوپر سے توبہ کر رہا، ایسی توبہ بھی قبول نہیں۔ بالکل پکا عزم ہو کہ انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہاں انسان نے اس کے بعد ہو جائے پھر توبہ کرنے، لیکن پہلے سے عزم ارادہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو گناہ ہے اس گناہ پر آدمی کو ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، دل میں یا اللہ جو مجھ سے ہوا غلط ہوا، میں اس پر شرمندہ ہوا، ندامت ہوا، یہ اصل یہ ہے۔ اسی طریقے سے آخری شرط یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے ان کو بھی ادا کر دیں۔ اب حقوق العباد میں یہ نا بندے سے جب تک آدمی معافی نہیں مانگے گا تو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ کسی کا قرض دینا ہے آپ اس کا قرض لوٹا دیں، کسی کی زمین آپ نے دبائی ہے آپ جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے وہ معاف نہیں ہوگا، بھلے جتنی مرضی آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں۔ وہ حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ رب العزت وہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار فرماتے ہیں۔ حالانکہ نبی تو پاک ہے، معصوم ہے، گناہوں سے بالکل پاکیزہ، گناہوں کا تصور بھی انبیاء علیہ السلام کے دل میں نہیں آتا، لیکن دل بھی آتا ہے۔ ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار، وہ کس لیے؟ وہ ہمارے لیے تعلیم تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو زیادہ پائیں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کے یہ معمول بنا لیں، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز بعد 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح رکھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ کلمہ طیبہ کی تسبیح رکھ لیں، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ۔ عشاء کے بعد ہے قرآن مجید کی تلاوت کا وقت رکھ لیں۔ ہر نماز کے بعد کوئی وظیفہ اپنا طے کر لیں اور ہر زندگی کا جو ہے نا ایک نظام الاوقات بنا لیں۔ جیسے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، نظام الاوقات جب بنا ہوتا ہے نا تو پھر زندگی اچھی گزرتی ہے اور معمولات کی پابندی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اکابرین کی زندگی میں دیکھا کہ ان کے نظام الاوقات طے ہوتے ہیں، فلاں وقت میں یہ کام کرنا، فلاں میں یہ کام کرو، اتنی مصروفیت کے باوجود ان کے سارے کام وقت پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق